خیبر پختونخوا اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں گزشتہ 30 سالوں سے کام کرنے والے کوچز کو کیوں مستقل نہیں کیا جا رہا؟ پشاور پریس کلب میں ہم کر رہے ہیں ایک اہم حقائق پر مبنی گفتگو. نئے ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس خیبر پختونخوا کو درپیش چیلنج، سب سے بڑا اہم مسئلہ ڈیلی ویجز کوچز. میرے ساتھ فواد علی شاہ، آپ دیکھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر پختونخوا اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈی جی کے سامنے کئی چیلنجز درپیش ہیں، جس میں ایک چیلنجز یہی ہے کہ اس کے سامنے جو ڈیلیوری جس کوچ ہے جو گزشتہ 30 سالوں سے کام کر رہے لیکن بدقسمتی سے ان کو مستقل نہیں کیا گیا. اس حوالے سے پشاور کے سینئر صحافی مسرت اللہ تفصیل بتائیں گے. جی مسرت صاحب، یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کوچ کو مستقل نہیں کیا جا رہا جو گزشتہ 30 سالوں سے کام کر رہے ہیں؟ فواد، اس طرح ہے کہ صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کی مختلف جگہوں پر کوچز ہیں مختلف گیمز کے لیے. سوابی میں، چاسدہ میں، مردان میں، ایون پشاور میں، اور جہاں پہ کمپلیکسز ہے بنو میں، وہاں پر کوچز ہیں مختلف گیمز کے. انہیں اسپورٹس کی پروموشن کے حوالے سے ایک پروجیکٹ میں لیا جاتا ہے 1 سال کے لیے. جو عام ڈیلی ویجز کوچ ہے انہیں لیا جاتا ہے کی طور پہ لیا جاتا ہے اور انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا. ان میں کچھ 6 سال سے ہے، کوئی 8 سال سے ہے، کوئی 10 سال سے ہے. اور ان کی بدقسمتی ہے کہ انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا. ایون آلدو کے 2018 کی پالیسی کے مطابق جو ہے ان کی سلیکشن ہونی ہے اور مختلف جگہوں پر اسامی بھی خالی ہے، لیکن انہیں نہیں لیا جا رہا. سب سے جو ان کی بدقسمتی ہے کہ جو ان کے ساتھ کی گئی، سال 2022 میں ایک صاحب آئے تھے، انہیں کچھ لوگ ناپسند تھے تو انہوں نے تقریباً 254 ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کیا. ان میں کوچز بھی شامل تھے. سر یہ بتائیں کہ یہ کوچز کتنے شعبوں کے مطلب ہے اور ان کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ پہلے تو تنخواہ کی بات ہے. تنخواہ پہلے 25,000 ملتی تھی، مطلب وہ پھر جب سیلری میں اضافہ ہوا 36,000 ہو گئے، لیکن پھر بھی کچھ مہینے ان کو 32,000 تنخواہ دی گئی. ہم نے نشاندہی کی تو 36,000 تنخواہ ہو گئی. لیکن سب سے جو مسئلہ ہے، کچھ گیمز ایسے ہیں جن پہ انسٹیٹیوشن حاوی ہے، کچھ گیمز ہیں جن پہ انسٹیٹیوشن بالکل کمزور ہے اور اسپورٹ ڈائریکٹریٹ حاوی ہے. سب سے جو بڑا ایشو ہے کہ اس وقت کچھ گیمز کے لیے کوچز ہے، کچھ کے لیے کوچ ہے نہیں. بدقسمتی ہے کہ کچھ ایسے گیمز ہیں، میں ٹینس کی بات کروں تو وہاں پہ کلاس 4 ہے، ان سے کوچز کا ان کو کوچ کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. اس طرح RC میں کوئی کوچ نہیں ہے. حالانکہ صوبائی اور قومی سطح کے کھلاڑی پیدا کیے، تو یہ بدقسمتی ہے. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر سندھ یا پنجاب کی پالیسی کو دیکھیں تو وہاں پر لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے باقاعدہ. اور نہیں دیکھیے ان کوشش کو دیکھ کے آپ کے کھلاڑی جو نئے لوگ ہیں آپ کی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جی ان سے ہم سیکھیں گے. لیکن اگر وہ خود غریب ایک اندھیرے میں ہو تو انہیں کیا لوگوں کو کیا انسپائر کریں گے. سب سے ان کی بدقسمتی رہی ہے 1 سال تک یہ فری میں کام کرتے ہیں اور ان سے کام لیا جاتا ہے. انہیں گزشتہ دور میں ابھی گزرے ہیں ناصر صاحب ان کو لے کر آئے ہیں اور انہیں کیا، لیکن ابھی کیونکہ سال ختم ہونے والا ہے تو پھر ان کی پھر یہی صورتحال بنے گی کہ گزشتہ سال. یہ جو نئی ڈی جی ابھی تک تعینات ہوا ہے جس کی تقرری حال میں ہوئی، انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ کھلاڑیوں کے لے کر آئے ہیں تاکہ کوچز کو مطلب مستقل کیا جا سکے اور کھلاڑیوں کو بھی ریلیف ہو؟ ابھی تک سارے سے خاموشی ہے، کیونکہ دوسرا تیسرا دن انہوں نے سنبھالا ہے. کیونکہ پہلے بھی ایس رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے تو انہیں پتہ ہے. لیکن اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں انہیں بتائیں کہ ان کوچز سے ان کو مستقل کیا جانا چاہیے اور انہیں ان سے کام لینا چاہیے. کیونکہ ان میں بددلی پھیل رہی ہے اور یہ صرف پشاور میں نہیں ہے، مختلف ایریاز میں ہے اور ان کو جو ہے مستقل کیا جانا چاہیے. اور اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو ان کو ترجیحی بنیاد پر لینا چاہیے، کیونکہ نہ ہماری سال ہے 2025-26. اگر یہ رہ جائیں گے تو پھر ان کے لیے مزید جو ہے. اور اسپورٹ ڈائریکٹریٹ میں کتنا مطلب عملہ ہے جو ڈیوٹو تنخواہ تو باقاعدہ دیتے لیکن ڈیوٹو کے لیے نہیں آتے، کام نہیں کرتے؟ میں آپ کو بتا دوں، میں روزانہ جو ہے کورس کے لیے جاتا ہوں. اور مزے کی بات بتاؤں، گزشتہ روز مجھے ایک صاحب کے بارے میں بلکہ ایک صاحبہ کے بارے میں پتہ چلا کہ گزشتہ 1 سال سے وہ دفتر سے نہیں آ رہی لیکن ماشاء اللہ تنخواہ لے رہی ہے. میں کچھ اب نام نہیں لے سکتا، ہمارے لیے قانون ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں نہیں پتا، انہیں نہیں پتا کہ کس سے کام لینا. اور میں آپ کو
हल्फन कहता हूँ, सिवाय चंद परमानेंट जो कोचेज है, जो डेली वेजेस कोचेज काम करते हैं, जितना वक्त देते हैं, इतना अगर मुस्तकिल कोचेज काम दे, तवज्जो दे, तो यकीनन जो है वो घर पर तनख्वाह लेते मुस्तकिल कोच और घर भी नहीं लेते, लेकिन इतनी इंटरेस्ट नहीं लेते, बस क्योंकि सरकार की नौकरी है, तनख्वाह मिल रही है, तो बस चला। लेकिन डेली वेजेस जो है वो टाइम भी पाते हैं और मुस्तकिल लोगों को पता है कि जी हमारी तो नौकरी हुई है, कोई हमें निकाल नहीं सकता, तो बस वो बस की परवाह नहीं। और जो डेली वेजेस है वो कितने शोबे में खिलाड़ियों की तरबियत करते हैं, कौन से गेम है जो बाकायदा वो तरबियत करते हैं? देखिए, फुटबॉल है, ताइक्वांडो है, इस तरह मुख्तलिफ गेम, टेनिस वगैरह या स्क्वॉश वगैरह। कुछ गेम्स के लिए वो अभी आए हैं, मैं को केवल टेकबॉल अभी आया है, 3-4 सालों में इनके लिए कोच दिया गया। आरसी गुज़श्ता 15 साल से इनके लिए कोई कोच नहीं है। पेशावर स्पोर्ट डायरेक्टरेट में कोई कोच नहीं है। इसी तरह जो गेम है उनके लिए कोई जगह नहीं है, स्पेशली जगह भी नहीं है और कोच भी नहीं है। मतलब स्पोर्ट डायरेक्टरेट जो है वो जुल्म कर रहे इन लोगों के साथ। जुल्म तो अब नहीं कह सकते, लेकिन तरजीहात होती है, हर बंदी की अपनी तरजीहात होती है, और वो इतनी जो बंदा आता है वो अपनी तरजीहात रख के डिपार्टमेंट को चलाता है। अगर स्पोर्ट्स की प्रमोशन को जहन में रख के तरजीहात बनाई जाए तो यकीनन न सिर्फ जो है वो गेम्स बेहतर होंगी, बल्कि खिलाड़ियों की और जो कोचेज हैं उनकी मसाइल भी हल होंगे। जी नाजरीन, तो आपने सुना कि स्पोर्ट डायरेक्टरेट में गुज़श्ता 6 सालों से ऐसे भी कोचेस मौजूद हैं जो डेली वेजेस के तहत काम कर रहे हैं, और उन्होंने कई जो खिलाड़ी है इसको तरबियत के लिए तैयार करके जो जनरल मुल्की सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौम की नुमाइंदगी की है, लेकिन उसके साथ जुल्म और सितम का सिलसिला बदस्तूर जारी है।